أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम सूरह बकरा की आयत की तफ़सीर यहाँ कर रहे हैं, और वैसे रूल के हिसाब से अभी हमारी इस क्लास में हमारी आयत नंबर 60 की तफ़सीर होनी है, ठीक है? लेकिन कल वाली क्लास में हमने 51 से 59 तक कुछ आयत की हमने कर दी थी। तो थोड़ा-सा मैं पीछे जाकर अपनी बात को आज की वाली जो आयत है, इसके साथ जोड़ते हुए आती हूँ। तो पीछे वाली जो आयत हैं, तफ़सीर तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सीर तो उसी की होगी, लेकिन थोड़ा-सा तबसरा मैं पीछे करूँगी कि अल्लाह ताला ने देखिए एहसानात याद कराए हैं, किसको? बनी इसराइल को। अल्लाह ताला ने पीछे हमने और पीछे हम जाएँ ना, अपनी आयत नंबर अब जाएँ हम 47 पर, तो वहाँ से बात शुरू हो रही है कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि याद करो ए बनी इसराइल मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक-एक करके बनी इसराइल को चीज़ें याद दिलाते रहे कि, और फिर साथ में ये भी कहा ना कि तुम डरो उस दिन से, मैंने तुम पर कितने इनामात किए, कितनी इनायतें की, कितने करम किए, लेकिन तुम लोग डरो इस बात से कि तुम फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो और नबी की नाफरमानी कर रहे हो, क्योंकि जब हमारे नबी के ज़माने में जो बनी इसराइल थे, वो हमारे नबी की सदाकत का, आखिरी नबी होने का और कुरान के सच्चा होने का इकरार नहीं कर रहे थे, जबकि उनकी किताबों में सब लिखा हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, याद दिलाया कि तुम तो वो कौम हो कि तुम्हें तो हमने निजात दी थी, तुम आले फिरौन से, जब फिरौन ने तुम लोगों को तकलीफ दी हुई थी, तुम्हें पकड़ा हुआ था, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया हुआ था, वो तुम्हारे बेटों को जिंदा छोड़ता ही नहीं था, वो जिबा कर देता था, वो तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ता था अपनी लौंडिया बनाने के लिए, और कितनी तुम्हारी जिल्लत आमेज जिंदगी थी, तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए थे। उस वक़्त फिर हमने मूसा को की क़यादत के अंदर तुम्हें वहाँ से निकाला, और जब तुम समंदर के किनारे पहुँचे, मूसा क़यादत करते हुए समंदर के किनारे पहुँचे, आगे से पानी आ गया, तो फिर जैसा कि मैंने बताया ना, इन्होंने कहा तू हमें कहाँ ले आया यहाँ मरवाने के लिए? अब तो पीछे कौम है और आगे पानी, तो मूसा ने कहा मेरे साथ मेरा रब है, मैं उससे मदद माँगूँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मदद माँगी, तो अल्लाह ने कहा कि अपना आसा जो है वो पानी पे दे मारो। जैसे ही उन्होंने पानी पे दे मारा, तो फिर वो पानी जो था वो फट गया। इसका ज़िक्र आयत नंबर 50 में आया, व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आले फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। वो पानी जो था, वो 2 टुकड़ों में ऐसे फटा कि वो पहाड़ बना और बीच में से सड़क बनी, और बनी इसराइल ने वहाँ पर पार किया समंदर और अपनी आँखों से देखा। व अंतुम तंज़ुरून, किसको? गरक होते हुए, फ़िरौन को उसकी सारी फ़ौज के साथ, पूरे लश्कर के साथ गरक होते हुए आँखों से देखा। अब अल्लाह नेमतें याद दिला रहा है कि देखो, तुम्हें मैंने तो इस टेंशन से भी निकाल लिया कि पता नहीं वो ज़िंदा रहे, फ़िरौन कहाँ गया और कैसे, तुम्हारे दुश्मन को सज़ा भी तुम्हारे सामने ही दे दी। तुम्हारी आँखों को ये ठंडक भी हमने दिखा दी कि तुमने देख लिया कि तुम्हारा दुश्मन कितनी बेबसी के साथ, अपने सारे मालो मता और लाओ लश्कर के साथ, अपनी सारी कुव्वतों ताकतों के साथ गर्क हो गया, समंदर बुर्द हो गया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, वइज़ वाअदना मूसा, और जब वादा किया हमने मूसा से, अरबईना लैलतन, 40 रातों का। वो मैं आपको सारी तफसीर में कल बता चुकी हूँ, दोबारा थोड़ा सा तबसरा कर दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, कहाँ? कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने बुलाया। जब समंदर पार हो गया, ये सारे लश्कर जो थे वो इधर आ गए सहरा के अंदर, और फिर ये यहाँ पर इन्होंने आके कयाम किया। मूसा को अलैहिस्सलाम को बुलाया अल्लाह ताला ने, क्योंकि अब इनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ होना था। इन्होंने यहाँ कैसे जीना है, कैसे रहना है, आगे क्या करना है, इसके लिए इल्म की ज़रूरत थी, इल्म के लिए किताब देनी थी अल्लाह को। तो अल्लाह ताला ने मूसा को बुलाया कोहे तूर पे। अब मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। 40 रातें रहे, 40 दिन रहे, अकेले तने-तन्हा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि समझने की चीज़ ये है कि इल्म हासिल करने के लिए यकसुई की ज़रूरत होती है, कुर्बानी देने की ज़रूरत होती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है ऐसे इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो खजाना है जो सही इल्म हासिल किया जाए, आपको पता हो और अल्लाह अमल की तौफीक दे, तो ये इल्म है जो आपको अल्लाह से मिला देता है। तो
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تو آ گئے 40 دن کے لیے، جب یہاں پر تو یہ جو ہم نے کل والی تفسیر کی تھی، موسیٰ جب آ گئے 40 راتوں کے لیے یہاں پر، پہلے 30 راتوں کی بات ہوئی تھی، پھر اللہ نے اپنی حکمت تھی 40 کر دی، موسیٰ 40 دن وہاں رہے۔ اب پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بھائی وہ جو تھوڑے بہت سونے وونے لے کر نکلے تھے نا وہاں سے، اور اچھا یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ لوگ اپنے، کل بھی میں نے بتائی تھی کہ لوگ اپنے مشکل وقت کے لیے سونا بڑا جمع کر کے رکھتے ہیں، چھوٹا موٹا جو بھی ہو، کمیٹیاں شمیٹیاں ڈال کے، لیڈیز کی بھی عادت ہوتی ہے، اور جو بھی بچت وچت ہو مردوں کی بھی، تو کہتے ہیں سونے کی کوئی چیز لکھ کر رکھ کے خرید کے رکھ لو، مشکل وقت میں کام آئے گی۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر تو سونا ان کے لیے مصیبت بن گیا، ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن گیا۔ تو بڑی سوچنے کی، بڑی خطرناک یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے نا، جو خاص بات ہے، جو نوٹ کر لیں اپنے پاس، جو بات میں آپ کو کل بھی کہنا چاہتی تھی، جو جب اللہ چاہے گا نا، تو دنیا کا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بندہ آپ کے لیے اسی وقت خیر خواہ بنے گا، آپ کے کام آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو دوست دوست رہے گا، سونا بھی آپ کے کام آئے گا، جو بھی چیز آپ کے پاس آپ نے اچھے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، وہ اچھا، اس کی اچھائی اس وقت تک باقی رہے گی جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اچھے رہو۔ تو اگر اللہ کا حکم نہ ہو نا، تو کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی، اللہ نہیں چاہے تو۔ اور اللہ تو کسی کا برا نہیں چاہتے، یہ بندوں کی نیتیں بھی ہوتی ہیں۔ بندہ جس طرح کی نیت رکھتا ہے نا، پھر اس کو اس طرح کے عمل میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اگر نیت رکھے کہ مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور اگر بندہ اللہ سے نیت رکھے نہیں، اور سونے پہ ساری بھروسہ رکھے کہ یہ سونا میرے پاس ہے، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ مشکل وقت میں کام آ جائے گا میرے، تو وہ سونا اس کے کسی کام نہیں آنے والا۔ بنی اسرائیل نے جو سونا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے دکھایا نا کہ تم تو سونے پہ بھروسہ کر کے آ گئے نا۔ اب وہ سونا لے کے، ایک بندہ اس لشکر میں سامری نام کا تھا، اس نے یہ دیکھا تھا کہیں، اور یہ اس نے سارا سونا اکٹھا کر کے پگھلا کے ایک بچڑا بنا کے، اور اس کی عبادت خود بھی شروع کر دی، اور کہا چھوڑو موسیٰ کو، موسیٰ تو چلے گئے، اب وہ تو ہمیں بھول گئے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، 30 دنوں کا تھا نا، 40 ہوئے، تو بس صبر تو کیا نہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ بنی اسرائیل نے صبر کا دامن نہیں پکڑا، صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، فوراً اپنا ایک نیا رب بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ کتنی بڑی نافرمانی کی، صبر نہیں کیا۔ بھائی صبر کرو، نبی گئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی کچھ تو تعظیم کرو، وہ گئے ہیں تمہیں بتا کے کہ اللہ کے حکم سے میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، تو تم اس کا انتظار تو کرو۔ انتظار کیا نہیں، اور پیچھے اپنی یہ بربادی اپنی شروع کر دی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ کہا کہ تم نے تو یہ ظلم کیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا، ہمارے لیے سبق کی بات، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، وہ کسی بھی صورت میں کیا جائے، شرک چھوٹا ہو یا شرک بڑا ہو۔ یہاں پہ یہ چیز نہیں واضح کی کہ چھوٹا ہوگا تو اس کی کم بچت نہیں، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک جو ہے وہ ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ شرک تو وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ظلم اس کے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر اللہ کے حق میں دوسرے کو شامل کر رہا ہے نا، ظلم تو ہے، پھر اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ ہم نے تو تمہیں پھر بھی درگزر کر دیا، اتنی تمہاری حرکتوں کے باوجود، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معافی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کب معاف کر دیتا ہے؟ معافی مانگنے پر نا۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے کی اسے توفیق ملتی ہے، اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، کبھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، ارے اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ڈالیں، مجھ سے فلاں ٹائم پہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ سوچتے بیٹھے رہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی بندے کے حق میں غلطی ہو گئی، حق تلفی ہو گئی ہے، اس کا حق ادا کر دیں، کوشش کریں کہ اس کا حق ادا کر دیں، یا اس سے جو معافی تلافی کرنی ہے وہ کر لیں، کیونکہ، اور پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہی موقع دیا، زندہ رکھا۔ اگر اللہ زندہ ہی نہ رکھے، موقع ہی نہ دے، تو روز قیامت پوری لسٹ پکڑا دیں گے ہاتھ میں فرشتے کی، یہ ہیں تمہاری غلطیاں۔ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے نا، تو اس کے نامہ اعمال سے وہ چیزیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اس بحث میں نہیں پڑیں کہ اگلے نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ نے تو مانگ لی نا اللہ کی خاطر، اور پھر اس پر شکر کریں۔ جو سب سے بڑی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اس بات پر شکر کریں۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا، کتاب تو ہمارے لیے قرآن تو آخری انسان تک کے لیے نا، تو ہم نے بھی اسی میں سے اپنے سبق سیکھنے ہیں۔ پھر اگلی آیت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور فرقان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ تو ہمارے لیے سبق کی بات کیا تھی کہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہوتی ہے، کتاب سے ہدایت لینی چاہیے۔ تو ہمارے لیے کون سی کتاب ہدایت ہے؟ قرآن پاک۔ ہم نے اس کو صرف مردوں کی کتاب نہیں بنا دینی، یا ہم نے اس کو صرف شادی کے ٹائم پہ لڑکی کے سر پہ لے کر آ جاؤ اس کی کتاب نہیں بنا دینی، یا پھر جھوٹی گواہی جدھر دینی ہے، جھوٹی قسم جدھر کھانی ہے، پڑھو لاؤ میں قرآن، رکھو ہاتھ، مجھے دو صفائی، یہ سب باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن راہ
راہ ہدایت زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے رب سے کیسے ملنا ہے، رب نے کیا حکم دیے اس کے مطابق کیسے جینا ہے، زندوں کی کتاب ہے۔ جس دن 60-70 سال جی کے بندہ دنیا سے چلا جائے، وہ اس وقت قرآن کھول لو، جب تک اس کی تدفین نہیں ہوتی، وہ ایک تھوڑا سا ٹائم بیچ میں جو گھنٹے ملے اس وقت قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ قرآن کو اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا، ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو ثواب ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دے، لیکن زندگی اصل جو کتاب کا مقصد ہے نا، وہ زندہ جو شخص ہے وہ اس کو پڑھے، وہ اس کو سنے، وہ اس کو سمجھے، وہ اس پر عمل کرے، اپنے رب کو راضی کرے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا کر اپنے رب کی جنت حاصل کرے، اپنے رب کی جنت حاصل کرے، اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ قرآن اس لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، جب یہ پیچھے میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا کہ جب یہ پیچھے اپنی یہ ساری کر کے بیٹھ گئے، شرک کر کے بیٹھ گئے، بچڑا بنا کے بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا، اتنے غصے میں تھے لیکن پھر بھی اپنی قوم کو اپنا بنا کے نصیحت کی، یا قومی، اے میری قوم، یعنی کہ اتنی بڑی غفلت کے اوپر بھی موسیٰ نے فوراً دھتکارا نہیں، پہلے ان کو اپنی قوم بولا، پھر اس کے بعد ان کی غلطی دکھائی، غلطی نظر انداز نہیں کی، اتنی بڑی وہ غلطی کر کے بیٹھے تھے لیکن غلطی ان کو دکھائی۔ اس لیے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے ہمیں محبت بہت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے محبت بہت ہے، لیکن انہیں غلطیاں دکھانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ غلطی دکھاتے ہیں، ساتھ بہت غصے ہو جاتے ہیں، بڑا غصہ کر کے فلاں ٹائم تم نے یہ کر دیا، فلاں ٹائم تم نے، اور ڈائریکٹ بندے کو بولتے بھی نہیں ہیں، بول کے آتے ہیں، ایک بہن بھائی کی غلطی دوسرے بہن بھائی کے گھر میں، ایک کی مسئلہ دوسرے کو فون کر کے بولیں گے اس نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کر دیا۔ دیکھیں موسیٰ نے تو نہیں کہا، موسیٰ نے تو ڈائریکٹ اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قومی، اے میری قوم، اگر آپ کی بھی کسی کی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی قصور ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، یا بہن بھائیوں کی، آج کل تو معاشرے میں یہ چیز بہت دیکھ رہی ہوں، بہن بھائیوں کی بڑی لڑائیاں، اور دو دو تین ایک طرف ہیں، دو تین ایک طرف ہیں، اب وہ اس کی برائی بتائے گا، فلاں ٹائم اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کہیں گے لو میں کیا کروں، میں نے تو اس کے ساتھ اتنے احسانات کیے، اس کو نظر نہیں آتے، تم اس کو یہ میری طرف سے بولو، میں نے تو اس کے ساتھ یہ، بھائی تم آپس میں بیٹھ جاؤ، یا اے میری بہن، یہ طریقہ ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، اے میری بہن، پیار سے، میں تو کہتی ہوں اگر کوئی بہن کسی بہن کو، یا کوئی بہن اپنے بھائی کو، یا بھائی اپنی بہن کو بولے گا، اس کے بعد تو میرے خیال سے لڑائی باقی نہیں رہے گی۔ آپ یہ ضرور کر کے دیکھیے گا، جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی گلا شکوہ ہے نا، آپ نے آج کے بعد سے کسی تیسرے کو پیغام نہیں دینا، بلکہ قرآن سے آپ نے یہ سیکھا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کا پھر مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر کیا مقصد ہوگا؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ اے میری بہن، دیکھو میری بات سنو، جو جو یہ تمہاری غلطی ہے، یہ میں نے تمہیں غلطی دکھا دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق جب آپ بات کریں گے، اللہ وہیں پہ صلح کے جذبات ڈال دے گا، دل میں صلح ہو جائے گی، بجائے اس کے کبھی بھی لڑائی اس طرح ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، جب تک آپ آمنے سامنے بیٹھ کر شروع ہی اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے، تو انشاءاللہ اگر وہ آپ کے گھر نہیں آتے، آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ میرے بھائی، میری بات سنو پلیز، آپ اب کتنے سارے پیار کے الفاظ ہیں، آپ کہیں آپ میرے بھائی ہو، میں کسی اور کو کیوں بولوں، میں آپ کو بتاؤں گی، دیکھیں آپ کی یہ غلطی ہے، آپ یہ دیکھ لو، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ عمل کرو نہیں کرو، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو غلطی دکھا دی، پیار محبت سے بات کرو، اپنے گھر چلے جاؤ، کون سا اس میں مشکل ہو جائے گی، یا بہنوں کی آپس میں ہے، یا کسی رشتہ دار کی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اگر جو بات سے محبت سے حل ہوتے ہیں مسئلے، وہ لڑائی سے حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لڑائی جو شیطانی عمل ہے، شیطان اس کو بڑھاتا رہتا ہے، نفرتیں پھیلتی رہتی ہیں، غیبتیں بڑھتی رہتی ہیں، گناہ بڑھتے رہتے ہیں، آپ ادھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، دل میں یہی چل رہا ہے، غصہ چل رہا ہے، غیبت، اللہ اس نے یہ کیوں کہا، آج مجھے فلاں نے بتایا ہے، وہ میرے بارے میں فلاں جگہ پہ یہ، وہ اس شادی میں گیا میرے بارے میں یہ بات کہہ دیا، وہ اس جگہ پہ گیا میرے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں سے ملا میرے بارے میں یہ کہہ دیا، اسی جلن کڑن میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وقت آخر آ جاتا ہے، اور دلوں میں کینہ اور بغض لے کے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن ہمیں دو لفظوں میں سمجھا رہا ہے، آپ اس طریقے سے سمجھائیں، کیسے؟ بنی اسرائیل نے اتنی بڑی غلطی کر لی، شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ بچڑا بنا کے رکھ دیا، موسیٰ واپس آئے، موسیٰ کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، یہ کیا کر کے بیٹھے ہو تم کیا کر کے بیٹھے ہو، کتنا ظلم کر کے بیٹھے ہو، ہاں؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ، پھر دیکھیں ان کو کہا گیا فتو، تم کیا کرو، پھر بھی تم نے اپنے اوپر نفسوں پہ تم نے اپنے ساتھ ظلم کر لی، دیکھیں تم نے اگر شرک بھی کیا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑا نا، تو تم توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے، یعنی اس کا دھیان جو ہے قوم کا کدھر لگایا، اس طرف لگایا جو حق بات تھی، فالتو باتوں میں نہیں الجھے کہ یہ وہ دیکھو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے نا، تم اس کی طرف توبہ کرو، یعنی جو تم نے غلطی کی ہے تو یہ غلطی بھی ڈائریکٹ اسی کے حق میں تم نے کی ہے نا، گناہ بھی جو ظلم بھی کیا ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا اور تم کا عبادت کسی اور کی کر رہے ہو۔ بھائی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے سمندر پھاڑ کے منظر دکھا کے دشمن ڈبو کے تمہیں باہر نکال کے یہاں پہنچا کے
رکھا، اس کے بعد تم اس بچڑے کی کر رہے ہو، تم اسی کی عبادت کرو، توبہ کرو۔ پھر ان کو اس کے اوپر سزا بھی ملی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی ایک دوسرے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جب یہ واقعہ ہونے لگا تو پھر کیا ہوا، یا پھر توبہ کرو۔ تو پھر وہ جب یہ ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ بھئی یہ تو بندے میرے قوم کے مارے جائیں گے سارے۔ اب انہوں نے پھر اللہ سے فریاد کر دی اور اللہ نے ان کی یہ سزا پھر وہ ہٹا دی تھی، ان کے ہاتھوں سے وہ گر گئے تھے سارے اوزار۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اللہ نے پھر کہا تم نے اے موسیٰ، ہرگز ہم نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ یعنی اب تو موسیٰ نے کہا دیکھو بھائی میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کے حکم احکام ہے، اللہ نے تعالیٰ نے اس طرح زندگی انہوں نے کہا ہم مانیں گے نہیں، کیوں؟ ہم تو جا کے خود آواز سنیں گے جہاں سے آپ نے بات کی، لے کے چلو۔ لے کے چلے گئے 70 چنے چنائے سرداروں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اب ہم سن کے آئیں گے اور اپنی قوم کو آ کے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سب پہنچ گئے، جب پہنچے تو پھر انہوں نے آگے جا کے انہوں نے کہا بات تھوڑی کیوں کریں، بات تھوڑی اور بڑھا دیتے ہیں، سننے کی کیا بات ہے، ہم اللہ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو پھر بہت غصہ آیا، پھر ایسی بجلی کڑکی زوردار جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کڑکتی دیکھی اور پھر ان پہ گری، اور 70 کے 70 سارے مر گئے۔ اب جب وہ مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پریشان ہو گیا کہ اب میں واپس قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ وہ 70 جو اللہ کو دیکھنے ملنے گئے تھے، سننے گئے تھے، وہ تو آئے ہی نہ، اب تو قوم اور بھی میرا یقین نہیں کرے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی اور ان کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا ہے۔ پھر اللہ آیت نمبر 56 میں کہتا ہے ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں من بعد موتکم، پھر اٹھایا لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم شکر ادا کرو۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں زندگی دی، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح اور پھر اس طرح جتنی بھی نعمتیں زندگی سے ریلیٹڈ ہماری زندگی میں، اور دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں ہوا میں، ہماری زندگی چلتی ہے نا، ہماری ہر وہ چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے نا، محبتوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، تو ہمیں سب نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے بالکل خالی ہاتھ تھے، اور وہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ صحرا تھا، وہاں صحرا تھا بہت خطرناک، تو وہ جو میدان تی اس کا نام تھا، تو وہ جب اس میدان میں پہنچے تو وہاں دھوپ تھی شدید، گھر ور کوئی تھا نہیں، درخت کوئی تھا نہیں، سایہ کوئی تھا نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ عطا کیا۔ اب وہ بھوکے پیاسے بھی تھے، اتنے سارے افراد تھے، اب وہ کیا کھاتے وہاں پہ، کیا پیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو سایہ بھی ملا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی من اور سلوہ دیا۔ من کہتے ہیں میٹھے کو، اس کو مطلب وہاں سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے کھانا آیا جس کے اندر میٹھا بھی آیا، نمکین بھی آیا۔ میٹھے میں شاید شاید اور تلوا بھنے ہوئے بٹیر پرندے، بڑا لذیذ روسٹڈ گوشت آ گیا اس طرح کا ان کے لیے آسمانوں سے۔ کلو من طیبات، اب اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ ما رزقناکم، میں نے جو رزق دیا تمہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے اور نہیں تم نے انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا نا، اب تم نے جو بھی ظلم کیا اب اپنے ساتھ کیا۔ اچھا کلو من طیبات، یعنی پاک صاف چیزیں جو ہے وہ کھاؤ۔ یہاں پر ایک چیز میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ بلا وجہ میں اپنے اوپر لگا کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی، میں یہ کیوں کھاؤں، یہ حرام ہے، یہ چیزیں غلط ہے۔ اللہ کی جو چیزیں پسندیدہ ہیں، جو پاک صاف چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں، ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کھانے کو، اور وہ کھانا صحیح سے کھانا چاہیے۔ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں، اپنے ہی نفسوں پر ظلم ہے، یہ تو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جو بھی زیادتی کرتا ہے نا انسان، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ کچھ بگاڑتا ہے تو اپنا ہی بگاڑتا ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتائی، لیکن یہ پیغام دنیا کے آخری انسان کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اب جو ہے نا ہوتا یہ کہ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے تم چاہو، تم یعنی کہ یہاں پر بستی کا نام نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ، یعنی کہ ایسی جگہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کی تھی، شاید یہ میں نے آپ کو یروشلم کا بتایا کہ کچھ کتابوں میں اس کے بارے میں، یہاں پہ یہ بستی کا نام تو نہیں ہے، لیکن جیسے اشارہ ہے، اشارہ یہی ملتا ہے کہ وہاں تم جاؤ، پھر تم کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے، فراغت سے کھاؤ، اچھی طرح کھاؤ، لیکن جب تم اس بستی میں داخل ہوگے نا تو پھر تم وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو تم بالکل دروازے پہنچو گے، تو اللہ اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہروں کے بھی، تو جب تم بستی میں داخل ہوگے تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اب یہاں سے تم میدان سے جا رہے ہو، ہاں تو تم جا رہے ہو ایک بستی کے اندر، ایک اچھی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا
किन बातों पे? देखो ना पीछे अल्लाह ने एक तो आपको मूसा के साथ आप लश्कर में निकले, आपको फ़िरौन के ज़ुल्मों से बचाया, समंदर फाड़ा, फिर आपने क्या कुछ की नाफ़रमानियाँ, अपने दुश्मन को डूबते देखा, फिर आपने मूसा का इंतज़ार नहीं किया, बछड़ा बना लिया, फिर अल्लाह ने माफ़ी दी, फिर कत्ल का ऑर्डर आया, फिर उस पे माफ़ी दी, फिर आपको कोह तूर पे आपने जाने की ख़्वाहिश की, अल्लाह आपको वहाँ ले गया, फिर आपने वहाँ भी नाफ़रमानी की, फिर वहाँ मौत मिल गई, फिर वो ज़िंदगी मिल गई, फिर अल्लाह आपको लेकर आया, फिर ये सारे क बातें हो रही हैं और अल्लाह आपको दरगुज़र पे दरगुज़र, दरगुज़र पे दरगुज़र किए चले जा रहा है। तो अब तुम लोग बस्ती में जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। खाने-पीने से नहीं रोका अल्लाह ने, खाओ, पियो, ऐश करो, ठीक है? लेकिन जब तुम सजदा करते हुए जाना, सजदे का मतलब क्या है? आजी, आजी के साथ जाना, अकड़ते हुए नहीं जाना, इतराते हुए। और साथ में अल्लाह ने कहा तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर होनी चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, बख्शिश तलब करते हुए जाना। हित्ततुन न, तो फिर तुम ये कहते हुए जाओगे, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हारे सारे गुनाह जो तुम कर चुके हो ना, सारी खताएं माफ कर देंगे। वसनजीदुल मोहसिनीन, और भी हम अनकरीब तुम्हें ज्यादा देंगे, किसको? जो एहसान करने वाले हैं, यानी जो मोहसिन है, जो मोहसिन, जो अच्छी तरह जिनको जो अच्छे तरीके से ये सारे फेलो अमल करेंगे, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। मैंने मोहसिन की आपको बताई थी कि जो एहसान करता है, और एहसान नेकी करो इस तरह कि अल्लाह को देख रहे हो, तो और अगर किसी के साथ भी एहसान करो, तो एहसान का मतलब ये है कि आप एहसान कर रहे हो उस वक़्त जब वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, तब भी आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो। फबद्दल अल्लज़ीना, तो बदल डाला उन्होंने, वो ज़ुल्म किया, उन्होंने तो बात को ही बदल दिया। उन्होंने इतनी गैर संजीदा कहानी पेश की कि उन्होंने बात को ही बदल दिया। अल्लाह ने कहा था हित्ततुन, उन्होंने आगे से मज़ाक में बात को ही बदल के हिंततुन, हिंततुन, गंदुम, गंदुम, हँसी मज़ाक, जिस तरह के कुछ लोग आज भी होते हैं ना, नॉन सीरियस, कोई दीन की बात बता दो, उसको दिल से नहीं मानते, बल्कि उसको उल्टा करके पेश करते हैं। तो ये बनी इसराइल का तर्ज़े रवैया है। ये भी गौर करें कि जब कोई दीन की बातों का मज़ाक उड़ाए ना, तो वो समझ ले कि ये तरीका तो बनी इसराइल ने किया था। बनी इसराइल ने हित्ततुन को हिंततुन कर दिया, बजाय मग़फ़िरत तलब करने के उसके ऊपर से यही बदल दिया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने तो उसको बदल डाला, तो फिर फ़अंज़लना, तो उतारा अलल लज़ीना, उन पर जिन्होंने ज़लमु ज़ुल्म किया था, रिज़्ज़न अज़ाब। फिर अल्लाह को भी गुस्सा आया ना, फिर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया, कहाँ से? आसमान से। बिमा कानू यफसुकून, वो जो नाफरमानी कर रहे थे उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये आयत नंबर 59 तक हमारा तफ़सीरा मुकम्मल हुआ। आयत नंबर 60 की आज हमने तफ़सीर करनी थी, लेकिन हम आयत नंबर 60 की तफ़सीर, अपनी क्लास का टाइम हमारा ओवर हो गया, 5 मिनट ऊपर चले गए, हम नहीं कर सके वो, लेकिन इससे जुड़ी हुई है। मैं इंशाल्लाह थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, हम जब दोबारा क्लास में आएँगे तो हम इसको और ज़्यादा तफ़सील से करेंगे। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला जो है वो अपने बनी इसराइल को अपने इनाम याद करवा रहा है। जहाँ वो भूखे थे, प्यासे थे, उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, रुकने की जगह नहीं थी, कोई साया नहीं था, अल्लाह ने उनको साया करा दिया, किससे? बादलों से। अब अल्लाह ने उनको खाना दे दिया आसमान से, पानी माँग रहे थे ना, खाना माँग रहे थे, पानी माँग रहे थे, अब वो पानी माँग रहे थे। फिर आके मूसा को बार-बार कहते थे, मूसा भूख लगी है, मूसा गर्मी लग रही है, मूसा साया नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे। तो अब क्या हुआ? व इस आयत की तफ़सीर हम दोबारा डिटेल से करेंगे, थोड़ा-सा मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ, जायज़ा बता रही हूँ। व इस्तिस्क़ा, और जब पानी माँगा मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, जब कौम ने आके मूसा को कहा बड़ी प्यास लगी, मूसा ने अल्लाह से माँग लिया, माँगते दुआ की। दुआ का मतलब होता है माँगना। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बोल दूँ, अक्सर लोग बात करते हैं, कहते हैं मैंने दुआएँ पढ़ी। दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ माँगी जाती है, क्योंकि पढ़ने में सिर्फ़ आपकी ज़ुबान होती है, माँगने में आपका दिल भी शामिल होता है। तो दुआ जब भी करो, दिल से करो, उसको कहते हैं दुआ माँगना। दुआ माँगना, दुआ जब दिल से माँगी जाती है, अल्लाह ज़ुबानों का और लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, अल्लाह आपका दिल देखता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ आया कि माँगी, व इज़ इस्तस्क़ा, जब पानी माँगा कौम ने मूसा से, तो मूसा ने अल्लाह से माँगा पानी अपनी कौम के लिए, फ़कुल नदरिबू, और फिर अल्लाह ने आगे से जवाब दिया। यहाँ पे मैं खुलासा बता देती हूँ, फिर मैं आपको वर्ड टू वर्ड दोबारा बताऊँगी इंशाअल्लाह, टाइम पूरा हो गया। तो मूसा ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरी कौम तो प्यासी है, अब इनके लिए पानी का इंतज़ाम कर। तो अल्लाह ने, अगर अल्लाह चाहता डायरेक्ट ज़मीन को हुक्म दे देता कि भई तुम ज़मीन पानी उगल दो, लेकिन अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा तुम क्या करो? फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, अपने हाथ में जो आसा है वो इस पे दे मारो, किस पे? पत्थर पे। अब यहाँ पत्थर की कोई डिटेल नहीं आई हुई कि पत्थर नीला था या काला था या मोटा था या छोटा था या पहाड़ के अंदर था या बाहर था। ठीक है, अल्लाह काम की बात बताते हैं, आगे गैर ज़रूरी बातें नहीं करते।
पत्थर के ऊपर अपना आसा दे मारो उसमें से। जब जैसे ही उन्होंने मारा फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता, आई ना उसमें से तो फूट पड़े चश्मे पूरे 12, क्योंकि ये कबीले 12 थे ना, ताकि वो आपस में भी ना लड़ें। क़द अलिमा, तहकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन, सब लोगों ने, मशरबहुम, अपने-अपने घाट को, क्योंकि हर एक को फिर बता दिया ना कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ताकि लड़ाई ना हो पानी के साथ। और फिर एक तो ये कि पानी के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती हैं खून खराबे में बदल जाती हैं, और बनी इसराइल की अखलाक भी पता चल रहे हैं कि उन्होंने लड़ ही पड़ना था अगर चश्मा एक होता तो। इसलिए फिर अलग-अलग चश्मे अल्लाह ताला ने दे दिए। जैसे विरासत के कानून अल्लाह ताला ने विरासत को तक़सीम के खुद अपने हाथ में लेके सब बाँट के बता दिया कि भई ये ऐसे-ऐसे, ताकि लोगों में लड़ाई ना हो। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, तुमको जो मैंने रिज़्क दिया खाओ, पियो इस रिज़्क से, लेकिन एक काम करना, वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, तुम फ़साद करना ज़मीन में मुफ़सिद बनकर। यानी मैंने तुम्हें जब खाना दे दिया, पानी दे दिया, तो अब तुम अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, पीछे बार-बार कहा गया, लेकिन फ़साद ना करना। उससे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जब तक बंदे को अपनी पड़ी होती है ना, भूख लगी है, उस वक़्त तक भी उसका दिमाग फ़साद की तरफ नहीं होता। प्यास लगी है, उसको अपनी पड़ी, उस जब खाना भी हो जाए, पानी भी हो जाए, ज़रा ज़्यादा वुसअत हो जाए ना, रहने को जगह भी हो जाए, ये तो फिर फ़साद करने की तरफ तबीयत माइल हो जाती है, यानी कि वो नहीं करना। तो ये भी समझने की चीज़ है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला इसी आयत को, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की, तो इंशाअल्लाह इसके अंदर हमने जो बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, सीखी हैं, या हम अपने अमल के लिए, सबक के लिए बहुत सारी बातें और भी चुनेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम दोबारा 60 आयत नंबर 60 से शुरू करेंगे। यहाँ से इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।